अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हदायत के साथ ही आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और आज ही रावलपिंडी पुलिस ने जीएचक्यू हमला केस में 63 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। पुलिस ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को इन मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने और गिरफ्तारी के लिए खत लिखने का फैसला किया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने वारंट गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में जरताज गुल, उमर अयूब, फरूख हबीब, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार समेत 63 पीटीआई रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ शहादत आ चुकी, ये मुकदमे में नामजद मुल्जिमान हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए दानिस्ता तौर पर रूपोश हैं। पुलिस की इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में 6 साबिक एमएनएज, 7 साबिक एमपीएज और 5 साबिक वुज़रा भी शामिल हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद ये वारंट रिटर्निंग अफसरान को भेजे जाएंगे और मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने समेत इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज ये इल्जाम लगा रहे थे कि पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नॉमिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था वो भी सारे लिए गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। वारंट गिरफ्तारी जारी होने, कागजात नामजदगी छिनने के इल्जामात में मियांवाली से बैरिस्टर उमर नियाजी के वालिद जस्टिस रिटायर्ड जियाउल्लाह नियाजी का भी ये दावा सामने आ रहा है कि पुलिस ने उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए। वो कहते हैं कि मैंने दफ्तर से 10 फॉर्म्स लिए और जब मैं दफ्तर से बाहर निकला तो पुलिस खड़ी थी। मैंने कागजात नामजदगी अपने अजीज के हवाले किए लेकिन पुलिस छीन कर ले गई। संगीन इल्जामात हैं और इन इल्जामात के होते हुए इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी की हैं कि आईन और कानून के तहत तमाम डीसीओज गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें और हुकूमत पंजाब चीफ सेक्रेटरीज, डीसीज और डीपीओज को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। महकमा बल्दियात पंजाब ने इस सिलसिले में सूबे भर के डीसीज और डीपीओज को मरासला भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इन हदायत के साथ साथ आम इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है। इस ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें, उम्मीदवारान और इलेक्शन एजेंट ना ही किसी ऐसी राय का इजहार करेंगे और ना ही कोई ऐसा अमल करेंगे जो किसी भी अंदाज में नजरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ हो या इखलाकियात या अमन अमान के खिलाफ हो या जिससे अदलिया की आजादी या खुद मुख्तारी मुतासिर हो या जिससे अदलिया या फाज पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान हो या इससे उनकी तस्हीक का कोई पहलू निकलता हो। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें, उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंट दस्तूर और कवानीन में दिए गए पाकिस्तानी अवाम के हकूक और उनकी आजादी को हमवक्त सर बुलंद रखेंगे और इंतखाबात के मौसर इनकाद, इखलाकियात और अमनो आमा को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के तमाम अहकामात और ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करेंगे। तवील तरीन ज़ाब्ता अखलाक के बाद इंतखाबी माहौल की फिजा बनना शुरू हो गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर और मानसेरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही 6 हलकों से और बानी पीटीआई इमरान खान मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त तक एक ही केस का ट्रायल मुकम्मल हो सका है और वो तोशाखाना फौजदारी केस है कि जिसकी सजा मुअत्तल होने के बाद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। नवंबर में इमरान खान ने एक और मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी कि तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए ताकि मेरी नाअहली खत्म हो सके। इस दरख्वास्त पर इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर से फैसला महफूज कर रखा हुआ है। अगर सजा के बाद तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला भी मुअत्तल हो गया तो बज़ाहिर वाज़ेह इम्कान मौजूद है कि इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी, तवक्के किसी और केस में सजा ना हो जाए। कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने केस अमल के दौरान मगर जमीयत उलमा इस्लाम पे और एमक्यूएम ने नामजदगी फॉर्म्स जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। दोनों जमातों का यह मानना है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन ना काफी हैं इंतखाबात की इस सरगर्मी में, मगर रिजर्वेशंस, तहफुजात भी बदस्तूर मौजूद हैं।
3 بارز کی جانب سے حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کے مطالبے کو لے کر الیکشن کمیشن کے کردار تک اور پھر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا بھی کی جا رہی ہے، مگر آج سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں کے کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں واضح کر دیا ہے کہ اگر اس وقت حلقہ بندی کا معاملہ دیکھا تو مقدمے بازی کا سیلاب امڑ آئے گا، جس سے انتخابی شیڈیول متاثر ہوگا، اس سے سیاسی کارکنان اور ووٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اور ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین میں ایک جج کا کردار جمہوریت اور آئین کے محافظ کا ہے، آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد سے ہی جمہوریت برقرار رہتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جب انتخابی شیڈیول جاری ہو جائے تو تمام مقدمے بازی کو فوری حل ہونا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، الیکشن کمیشن کی ہدایات اور ضابطہ اخلاق جاری ہونے کے بعد ملک اب انتخابی ماحول میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس ماحول میں انتخابی سرگرمیوں پر اٹھتے اعتراضات اور تحفظات عام انتخابات کی شفافیت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چاند اور مسلم لیگ نون کے رانا احسن افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ چاند صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، بتائے دیجیے گا کہ ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے اور فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ آئین میں ایک جج کا کردار جمہوریت اور آئین کے محافظ کا ہے، آزادانہ اور شفاف الیکشنز کے انعقاد سے ہی جمہوریت برقرار رہتی ہے۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ لیکن جی ہم اس لحاظ سے تو سیٹسفائیڈ ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ پنجاب کی حد تک تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ سلیکشن اور الیکشن کا فرق بڑا تھوڑا ہی رہ گیا ہے، اور اگر الیکشن ہوں گے تو ہم انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، لیکن اگر جس طرح پچھلے 6 مہینوں سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انتظامیہ کے ذریعے، اس پہ ہمارے خدشات ہیں، ڈیلیمیٹیشن پہ ہمارے خدشات ہیں، اور جو اور چیزیں انتظامیہ آروز جو لگائے ہیں اس کے اوپر ہمارے خدشات ہیں۔ تو وقت آئے گا، دیکھیں گے۔ ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کوالٹی آف ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ اب یہ ان خدشات کے اوپر بات کرنے سے پہلے رانا احسان صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے سابق اتحادیوں کے بھی خدشات ہیں، آپ کے جو اپوزنگ سیاسی جماعت ہے اس کے تو کھل کے تمام تر جو رکاوٹیں اور آبسٹیکلز ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ کتنا منفرد الیکشن آپ لوگ بقول آپ کے ہی جیتنے جا رہے ہیں جس کے اندر کاغذات نامزدگی چھن رہی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں، منفرد الیکشن تو یہ ہے کیونکہ ایک جماعت نے جو ہے ریاست سے ٹکر لی اور اس حد تک وہ ٹکر لے گئے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، تو اس ریاست کا رد عمل آ رہا ہے اور وہ جماعت آج بھی ڈٹ کھڑی ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ کوئی پی ایم ایل این کا لنڈن پلان تھا یا یہ ریاست کی سازش تھی۔ تو آج بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آج بھی وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، تو وہ اس کا رد عمل برداشت کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، دیکھیں یہی الزامات جو بھی چند صاحب نے کہے کہ ایم کیو ایم ان کے بارے میں کیسی ہے، اور اب تو دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے تو پیپلز پارٹی جوائن کی، انٹیریئر منسٹر تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، تو اگر کسی نے ان کو کچھ کہا ہوتا یا ان کے بقول پیپلز پارٹی کے، پھر تو ان کو پی ایم ایل این میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ابھی حالیہ طور پہ گورنمنٹ کا حصہ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو بلوچستان میں بھی پی ایم ایل این کی کاوش تھی وہ آرگینک تھی، اور جو پیپلز پارٹی کے اقدامات ہیں وہ سیاسی بنیاد کے اوپر ہیں۔ اور جہاں تک نامینیشن پیپر چھن جانے کی بات ہے، دیکھیں 440 یا پتہ نہیں 430 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر قومی اور صوبائی، جو 2-3 یہ انسیڈنٹس ہوئے ان کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن 2-3 حلقوں میں 430-440 حلقوں میں سے انسیڈنٹ ہونا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی ایک طوفانی کوئی کام ہوا ہے، لیکن ضرور اس کی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوئے۔ مگر ندیم افضل چند صاحب، اپنی تمام تر پری الیکشن جو الائنسز ہو رہی ہیں اس کو آرگینک ثابت کر رہے ہیں بگٹی صاحب کا آپ کی پیپلز پارٹی کی صف میں آنے سے آرگینک ثابت ہو گیا، جس طرح آپ نے رانا صاحب کو سنا، مگر چند ہی حلقوں کے اندر بھی اگر ایسے شوکت بسرا کا آئے مثال، آپ کے جسٹس ریٹائرڈ ضیاء اللہ نیازی کی باتیں سامنے آئیں کہ باہر نکلتے ہی کاغذات چھن رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی کی ٹویٹس آئیں،
کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو 9 مئی والے دن کسی احتجاج میں تھے بھی نہیں، وہ درجنوں بوگس کیسز میں نامزد ہیں، جبکہ بیشتر وہ لوگ ہیں جو کسی مقام پر موجود ہی نہیں تھے، وہ پریس کانفرنس یا استحکام پارٹی کے ذریعے ریاست کے لاڈلے بنے بیٹھے ہیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا ڈو یو تھنک کہ تھوڑا ایکسیسولی فراموش اور نظر انداز کر رہی ہے ان سب چیزوں کو مسلم لیگ نون؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے نا، اس وقت اس کا ٹارگٹ ہے صرف اقتدار میں آنا، اور وہ سچی بات ہے اس وقت ملک جو ہے ریاست کو بچانا بھی ایک ہماری پولیٹیکل جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کوئی ریاستی اداروں پہ سوالیہ نشان نہ ہو، ہمارا الیکشن کمیشن کے اوپر سوالیہ نشان نہ ہو، ہماری انتظامیہ کو پولیٹیسائز جس طرح کیا گیا ہے، اس سے واپس آ کر ہم روز کا الیکشن دوبارہ کوئی نہ کہے۔ نہیں، مگر چند صاحب اگر ادھر میں آپ کو روک دوں 1 منٹ کے لیے، ویسے یہ کیا صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، آپ کو ضلعی انتظامیہ سے اتنے گلے شکوے ہیں، نظریاتی طور پر آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام زمینی حقائق کو تسلیم کر رہے ہیں بقول ان کے جو ان کو نظر آ رہے ہیں اور جو وہ بھگت رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ لوگ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چلے جاتے ہیں، نتھی ہو کے اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھی جاتے ہیں، نہ کہ اس سے خوش ہوں اور اسے ایکسپٹ کریں؟ یا آپ کی اپنی جماعت میں تضادات کیوں ہیں کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ کو آپ کے چیلنجز جو بقول آپ بتاتے ہیں ہمیں وہ ہی نہیں دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے تو آپ ہمیں پروگرام میں کیوں بلاتے ہیں؟ یا آپ ہماری قیادت کی بات سر، وہ آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ الیکشن جیتتے ہیں، کبھی ہار بھی جاتے ہیں، مگر آپ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں۔ لیکن ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمیں تو جتنا پتہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں نا سر، اگر ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو ہمیں ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ہم پوچھ لیں گے ان سے، لیکن اس وقت تو آپ نے بات کی تھی، میں نے کہا آپ کو میں جواب دے دوں۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ کہتے ہیں نا شام چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہائی کورٹ میں جو تقریر کی ہے بار کے اندر، جہاں بار پریزیڈنٹ جو تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا، اس نے بھی کی اس سے پہلے اسپیچ، اور اس کے بعد بلاول صاحب نے جو کی، اس میں کیا چھپنے والی بات پیچھے رہ گئی؟ ہم تو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو برداشت کی سیاست کا پرچار کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، گالیاں نہ دیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ریاستی اداروں پہ حملے نہ ہو۔ ہم تقاریر تک ٹارزن ہے نا سر، عدالتوں میں جاتے نہیں، الیکشن کمیشن میں کوئی گلا شکوہ کرتے نہیں، الیکشن کمیشن سے بھی راضی، عملے سے بھی راضی، عدالتوں سے بھی راضی، فیصلوں سے بھی راضی، تقاریر کے ٹائیگر ہیں۔ دیکھیں، ہم راضی کدھر ہیں؟ ہم تو وکٹم ہیں اس نظام عدل کے پچھلے 40 سالوں سے۔ ہم اس کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں شہادتیں بھی ملتی ہیں، ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اب دوسرے کوئی کسی کی پولیٹیکل ٹریننگ ٹھیک نہ ہو، کسی کا اپنے نظریے کے ساتھ ووٹ کو عزت دینے کا ارادہ نہ ہو، کوئی اداروں کے ساتھ ادارے ان کے بیساکھیے نہ بنے تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جو ووٹ کو عزت دو کی جو آپ نے بات کی ہے نا سر، یہ سیدھا جا کے چبھتی بھی ہے، کیونکہ لاڈلے کا لفظ بھی بڑا چبھتا ہے، مگر رانا صاحب کیا بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے چیمپئن آپ، لیکن آج خواتین کو درس دے رہے ہیں، خواتین کے پولیٹیشنز کو سپیچز دی جا رہی ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں میاں صاحب، لیکن جس طرح ووٹ کی عزت نیلام ہو رہی ہے یا پامالی ہو رہی ہے، آپ کے اپنے کولیگ سفر کر رہے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں رہا آپ لوگوں کو۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جمہوریت کو دھکا جو ہے خان صاحب نے دیا، جب وہ کاندھوں پہ بیٹھ کے RTS بٹھا کے حکومت میں آئے، اور پھر جب ان کو حکومت مل گئی، جس طرح انہوں نے اداروں کو یوز کیا بل پاس کرانے میں، سینٹ میں نمبر پورے کرانے میں، اپوزیشن کا رگڑا دلوانے میں، اب آپ کی باری ہے۔ نہیں، اب ہماری باری نہیں ہے، یہی تو چند صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو باہر بیٹھے ہیں جی، ہم تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے، ECP موجود ہے، ہم تو کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے۔ باہر بیٹھنا ہی تو سر راحت چیمہ کو نکالنے کا کہہ دیا، 3 مہینے سے الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے وہ نہیں نکلتے۔ یہ ادھر ہی رک جائیں چند صاحب، یہ کتنا باہر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، یہ باہر بیٹھ کے بھی گھر کے چوکیدار یہی ہیں، پھر گھر سے باہر بیٹھیں یا اندر بیٹھیں۔ اس وقت جو نظر آ رہی ہیں چیزیں پنجاب کے اندر، میں تو پنجاب کے اندر سیاست کرتا ہوں، اور مجھے جو پنجاب کے اندر نظر آ رہی ہیں چیزیں، وہ تو یقیناً یہ لاڈلہ پلس کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ٹائم ہے میاں صاحب کے پاس بھی، اور انہوں نے ایک نظریاتی جدوجہد بھی کی ہے 1-2 سال،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل اس وقت بھی ٹائم کیا ہے نا، مجھے مطالبہ سنائے نا اپنا، کیا کر لیں میاں صاحب، کیا آپ کو ٹھنڈک پڑ جائے؟ نہیں، میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ وکٹمائزیشن نہ ہونے دے. وہ کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، وہ کہیں کہ ووٹ کو عزت دیں. میرا خیال ان کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے سینئر سیاستدان رانا صاحب بڑا ایک سمپل نسخہ کیمیا آپ کو انہوں نے دے دیا ہے. وہ چاہتے ہیں میاں صاحب جو اینک پہنے ہوئے ہیں وہ اتاریں، وہ والی اینک لگائیں جدھر ان کو نظر آئے کہ کنونشنز لوگوں کے نہیں ہونے دیے جا رہے، جلسے نہیں ہونے دیے جا رہے، ورچوئل جلسے بند کیے جا رہے ہیں، اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، CNIC بھی بین ہو رہے ہیں، بلاک ہو رہے ہیں، جدھر ان کو نظر آئے کاغذات نامزدگی بیچ بازار چھن بھی جاتے ہیں. دیکھیں، یہ جو پارٹی جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ پارٹی کیا بیانیہ دے رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں PMLN ملوث ہے، اس میں ریاست ملوث ہے. وہ کہہ رہی ہے، آج بھی وہ کہہ رہی ہے کہ جو حکومت آئی وہ امپورٹڈ حکومت تھی اور ہم امریکن سازش کا حصہ تھے. تو ہم تو سمجھتے ہیں وہ تقسیم کی سیاست. تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے نا صحیح ہو رہا ہے، سب کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، بیکاز دیر سم، وہ کہتے ہیں تفریق کیجئے، سم جو 9 اور 10 مئی میں ملوث تھے، جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی، اینڈ آف کورس زیرو ٹالرنس آن دیٹ، مگر دا ادرز ہو ور ناٹ دیئر. آپ پھر ایک ہی صف کے اندر سب کو کھڑا کر دیجئے اور کہہ دیجئے بہترین ہو رہا ہے. نہیں، دیکھیں ایشو کیا آ رہا ہے کہ جماعت جو ہے وہ کیا بیانیہ لے رہی ہے. جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں وہ جماعت وہ بیانیہ لے رہی ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ 9 مئی کا واقعہ جس میں آپ کے ورکر گاڑی پہ کھڑے ہو کے فوجی پتلونیں لہرا رہے تھے، وہ واقعہ PMLN نے کیے. سر آپ نے اسٹیبلش کر لیا نا یہ پوائنٹ، مگر جنہوں نے نہیں کیا، جسٹس ضیاء اللہ نیازی تو نہیں ادھر تھے نا غالباً. اگر ایک مثال لوں فار انسٹنس، بہت سے لوگ ایسے تھے جو ادھر نہیں تھے، تو کیا آپ کو ان کے لیے آواز، چند صاحب کہتے ہیں ان کے لیے آواز کھڑی کرنی چاہیے؟ کل کو اگر آپ سے ہم کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر 3 سیٹوں کے اوپر یا 3 جو یہ نامینیشن پیپرز لیے گئے 450 سیٹوں کے اندر سے، اس میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. ہم بالکل یہ کہیں گے کہ ان کو نامینیشن پیپر لینے اور سر بکاز 13 دیکھیں نا، اب یہ 22 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے کاغذات نامزدگی کی. آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی 2 اور دن ہیں جن کے چھن گئے ہیں واپس چلے جائیں. فہرست 23 کو آویزہ بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی 13 جنوری کو نشان بھی الاٹ ہو جائیں گے. نشان کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جانا چاہیے یا صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پہلے ماضی میں آپ بھی بھگتے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر آپ سے شیر لے لیا جائے، گرگٹ دے دیا جائے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو ان کے کارنامے ہیں ان سے نہ ایک بوند اضافی سزا ملنی چاہیے ہے اور نہ ایک بوند کم ریلیف ملنی چاہیے ہے. اور وہ ریلیف یا سزا جو ہے وہ عدالتوں نے دینی ہے. اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. ہماری خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے، کوئی کہے گا کہ ان سے چھین لے نشان، کوئی کہے گا نہیں چھیننا چاہیے، لیکن انصاف ہونا چاہیے، قانون کے مطابق یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا چند صاحب، اس حد تک تو ان کی بات درست ہے. چند صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جی عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. اور اس وقت معذرت کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا. نہ سیاست کے اندر عدل ہے، نہ انتظامیہ کے اندر عدل ہے، نہ جوڈیشری کے ذریعے اندر عدل ہے، اور نہ الیکشن کمیشن کے اندر عدل ہے. تو جب دیکھیں ایک ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، ریاست کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس میں اگر عدل لوگوں کو نظر نہ آئے تو میں ہی وزیر اعظم بن جاؤں. اگر ندیم افضل چند کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں بھی اگر ظلم کی دیوار کے اوپر بیٹھوں گا، ایک مینار کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، تو میں بھی بہت بونا نظر آؤں گا، بہت چھوٹا نظر آؤں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، پاکستان 2024 ہے، یہ 1988 والی سیاست سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں واپس آ کے سیاستدانوں کو، اور میاں صاحب سینئر سیاستدان ہیں، میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، یا ان سب کو بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں جس طرح بلاول صاحب نے ابھی بات پوسٹ الیکشن بھی تو بیٹھ سکتے ہیں نا، ورنہ آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں روایتی، مجھے بات کریں، روایتی سیاست ہم چاہتے ہیں ختم ہو. جو ایک پارٹی جیل میں ہو اور دوسری پارٹی اقتدار میں ہو، یہ سیاست ختم ہونی چاہیے. اس وقت دیکھیں جنہوں نے املاک پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے ان کو کیسز ان کے کریں، فیئر ٹرائل کریں ان کا، ان کے ساتھ ریاست اپنا جو ڈیو کورس ہے وہ کرے. لیکن سیاست کے اندر اور مقدمہ یہ جو ہے نا کرمنل کیسز، اس کے تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے. جس طرح ہم پہلے PTI کے دور میں کہتے تھے کہ معیشت اور احتساب
का फर्क हो। इसीलिए अब भी हम कह रहे हैं कि चंद साहब, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? देखिए जी, जहां तक मुस्ताफी की बात है, मुझे कोई सॉलिड ग्राउंड अभी तक नजर नहीं आई कि वो बार और उनको, मेरे ख्याल में उनको मुतमईन करना चाहिए। बार के जो मुतालबा है किसी पॉलिटिकल जमात की तरफ से तो नहीं आया ना, सिर्फ बार से आया, और बार को मैं समझता हूँ उनको मिल मिला के मुतमईन करना चाहिए। लेकिन उनकी मुद्दत भी थोड़ी रहेगी, फरवरी में तो वैसे ही उन्होंने रिटायर होना है, तो अब मुस्ताफी होने का क्या फायदा। लेकिन और सर, आपका तजर्बा क्या रहा है कि ये अब जेल रिमांड पे होंगे इमरान खान, तो वो इलेक्शन तो कंटेस्ट कर सकेंगे, इलेक्शन जेल से लड़ेंगे, यास्मीन राशिद भी, फवाद चौधरी भी, ये सब जेल से लड़ना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या तजर्बा रहा है, इंक्लूडिंग परवेज इलाही साहब? इलेक्शन तो लोग लड़ते रहते हैं, इलेक्शन जेल से भी लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ते हैं, सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन देखना यह है कि क्या हमारा रियासत जो है इस इलेक्शन के बाद वो संभल पाएगी, क्या पोलराइजेशन कम होगी, क्या मुल्क में इस्तेकाम आएगा, क्या मुआशी तौर पे जो इस्तेकाम इस वक्त आने बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्या ये मजीद इस्तेकाम बढ़ेगा। देखना तो ये है, अगर हम शिद्दत बढ़ती गई, पोलराइजेशन बढ़ती गई, गाली गलोच की सियासत बढ़ती गई, तो फिर किस तरह इस्तेकाम आएगा। और वो इस्तेकाम जो नहीं आएगा इलेक्शन के बाद, तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, फिर जमहूरियत का नुकसान होगा, जमहूरियत जेल हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नदीम अफजल चंद और राना अजाल मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने नाअहल करार दे दिया है। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगले बरस होने वाले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले के इल्जाम में अमरीकी आइन में बगावत की शिक का हवाला देते हुए उन्हें नाअहल किया है। यह अमरीकी तारीख में पहली बार हुआ है जब सदारती उम्मीदवार को नाअहल किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने 3-1 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाते हुए लिखा है कि हम इन नताइज तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचते। इस वक्त हमारे सामने सवालात की जो शिद्दत और वजन है, हम उसको भी अपने जहन में रखते हैं और बगैर किसी खौफ या किसी की हमायत के कानून को नाफिज करने के लिए अपने पुख्ता फर्ज को भी जहन में रखते हैं और इन फैसलों पर अवामी रद्द अमल से मुतासिर हुए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख में ऐसे पहले सदारती उम्मीदवार हैं कि जिन्हें अमरीकी आइन की शादो नादिर से इस्तेमाल होने वाली शिक के तहत व्हाइट हाउस के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अमरीकी आइन की इस शिक के तहत बगावत पर उकसाने या बगावत करने में मुलव्विस होने वाले अहलकारों को सरकारी ओहदा संभालने से बाज रखने की बात की गई है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाअहलियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, ये ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन अदालत के इस फैसले के असरात 5 मार्च को रियासत में होने वाले रिपब्लिकन के प्राइमरी इंतखाब पर भी पड़ सकता है और अदालत का यह फैसला 5 नवंबर को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान ट्रंप की हैसियत को भी मुतासिर कर सकता है। कोलोराडो की अदालत के इस फैसले के अगर दीगर रियासतों की अदालतों ने भी पैरवी की तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुल्क भर में दर्जनों मुकदमे दायर हैं और दूसरी रियासतों की अदालतें भी कैपिटल हिल पर हमले को बगावत करार देते हुए इसी नौयत के फैसले सुना सकती हैं। इंतखाबी उम्मीदवार की नाअहलियत का अमरीका में यह पहला वाकया है, लेकिन पाकिस्तान में 3 साबिक वज़ीर आज़म समेत कई सियासतदान नाअहलियत से 2-4 हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन तो ताहयात नाअहल हुए और बानी पीटीआई इमरान खान भी तोशाखाना केस में 5 साल के लिए नाअहल हुए। नाअहलियत के इस मामले को लेकर अभी भी पूरे यकीन से यह नहीं कहा जा सकता कि ताहयात नाअहल होने वाले लीडरान इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। नाअहली का यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तशरीह और पार्लियामान की कानून साजी के बीच उलझा हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया था, मगर कानूनी माहिरीन का यह मानना है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल उसी सूरत मुमकिन होगी कि जब आर्टिकल 62(1)(f) में आईनी तरमीम लाई जाएगी और यह आईनी तरमीम तब मुमकिन होगी जब पार्लियामान को 2/3 अक्सरियत के साथ यह काम पार्लियामान में किया जाएगा और इसके हक में वोट देकर यह काम किया जाएगा। लेकिन यह मामला एज वी स्पीक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी लिस्ट पर है। 11 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीर बादशाह किसरानी की नाअहली केस की समाअत करने वाले समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे कि पार्लियामान की कानून साजी चलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊंट ने किसी करवट तो बैठना है। ताहयात नाअहली और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साथ नहीं चल सकते। इस वाज़े
माइंड या इस वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अतर मिनल्ला ने मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया और आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। ये लार्जर बेंच अब 2 जनवरी को इस केस की समाअत करेगा और ये मामला ऐसे वक्त उठाया जा रहा है कि जब नाअहल करार दिए गए सियासतदान भी 2-2 और 3-3 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक तवील अरसे तक रियासती इदारों को मतलूब रहने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस पर सिक्योरिटी हमलों के मास्टरमाइंड और मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाने वाले बलोच नेशनल आर्मी के मौजूदा सरबरा और साबिक तर्जुमान सरफराज बंगलजई अपने 70 साथियों के हमरा तंजीम छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। आज क्वेटा में निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। हमने समझा बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान, बैरून ममालिक के फंड लेकर ऐश अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। इन तमाम चीजों को देखकर हमने इस तहरीक से अलहदगी का फैसला करते हुए कौमी धारे में शामिल होने का फैसला किया। मुरीद बलोच के नाम से मशहूर सरफराज बंगलजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि गुलजार इमाम शिंबे की जानिब से कायल किए जाने के बाद यह फैसला किया और साथ ही उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि बीएनए भारतीय शय पे अपने भाइयों का खून बहाती थी। हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग जाती मुफादात के लिए मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। याद रहे कि रवां साल 23 मई को बीएलए के सरबरा गुलजार इमाम शिंबे ने भी कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया था और साथ ही ये भी बताया था कि कैसे हमसाया मुमालिक पाकिस्तान में अपने मुफादात के लिए लोगों को इस्तेमाल करते आए हैं। बलूचिस्तान की हुकूक की जंग सिर्फ आईनी और सियासी तरीके से मुमकिन है और रियासत को समझे बगैर हमने इस जंग का आगाज किया। मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था क्योंकि मुसल्लह जंग से बलूचिस्तान के मसाइल हल होने के बजाय मजीद गंभीर होते चले जा रहे थे। इसकी बड़ी वजह एक ये है कि कुछ महसूस ताकतें बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां मैं समझता हूं कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की जेर हिरासत कुलभूषण यादव ने अपनी गिरफ्तारी के बाद यही इंकशाफ किए थे कि हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाती है। I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation. और बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी कार्रवाइयां मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बकौल पाकिस्तान में डिफेंसिव ऑफेंसिव की स्ट्रैटेजी के तहत की जा रही हैं। Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. सरफराज बंगलजई गुलजार इमाम की गिरफ्तारी के बाद बीएनए के सरबरा बने थे और ये तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के नतीजे में बनी थी। नाज़रीन, दोनों बलोच अस्करियत पसंदों का कौमी धारे में शामिल होना और फिर अस्करियत पसंदी को छोड़ना रियासती इदारे की बहुत बड़ी कामयाबी है। बीएनए पाकिस्तान में की जाने वाली बड़ी कार्रवाइयों में शामिल रही है। गुज़िश्ता साल जनवरी में लाहौर के अनारकली बाजार में धमाकों की जिम्मेदारी भी बलोच नेशनल आर्मी ने कबूल की थी और यह तारीख में पहली बार हुआ था कि जब किसी
बलोच तंजीम ने पंजाब में हमला किया हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौमी धारे में शामिल होना इस वजह से भी अहम है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे एक बड़ा हाथ अफगानिस्तान में मौजूद उन बलोच अस्करियत पसंदों का भी है कि जो अब टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इसकी ताजा तरीन मिसाल गुज़िश्ता साल अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के किले पर होने वाले हमले में भी सामने आई थी, जब बलोच अस्करियत पसंदों और टीटीपी ने मिलकर हमला किया था। जबकि ताजा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी अफगानिस्तान से स्मगल शुदा असलहा इस्तेमाल हो रहा है। 12 जुलाई को जोब गैरिजन, 6 दिसंबर को चित्राल चेक पोस्ट, 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस, 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान, 15 दिसंबर को टांक में भी अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया गया। जबकि बीएलए ने फरवरी 2022 में नौशकी और पंजगोर एफसी कैंपों पर हमलों में भी अमरीकी असले का इस्तेमाल किया था। अब एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और बिलखसूस अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लेने का मुतालबा कर रहा है। ऐसे में बलोचिस्तान से अस्करियत पसंदों की कौमी धारे में शमूलियत एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि चीफ अवामी स्टाफ की जानिब से एक वाज़ेह बयान सामने आया है कि जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त मुमालिक के साथ मुतवाजन ताल्लुकात चाहते हैं। दौरा अमरीका के इख्तिताम पर अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया से खसूसी मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों नुक्ताए नजर से अहम तरीन मुमालिक में से है। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर मुमालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। इन्हीं वालों से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहम तरीन शख्सियात। हमारे साथ निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान अचकजई साहब मौजूद हैं, जबकि साबिक वफाकी वजीर दाखिला बुगटी साहब, सरफराज बुगटी भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज बुगटी साहब, फरमाइएगा, आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, खुद भी बलोच हैं। गुलजार इमाम के बाद सरफराज बंगलजई का कौमी धारे में शामिल होना आपके नजदीक कितना बड़ा वाक्य है? देखिए, जो सरफराज बंगलजई था, जो लोग बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को करीब से देख रहे हैं, उनको पूरी तरह पता होगा कि ये कितना लीथल था और कितना बड़ा कैंप कमांडर या उसको कहें कि मोबिलाइजर था। खुद फुट सोल्जर भी रहा, फिर कैंप कमांडर्स भी रहा और फिर बीएनए का सरबराह भी बना। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के हवाले से। इस लेवल का बड़ा कमांडर अगर सरेंडर कर रहा है, उस रियलाइजेशन के साथ सरेंडर कर रहा है कि वो जो उसके आका है, जो यूरोप में बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ मुमालिकों में बैठे हुए हैं और वहाँ लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं और आम बलोच को यहाँ पर भेज दिया पहाड़ों में जलील और रुस्वा जिंदगी गुजारने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये इट इज अ बिग ब्रेक थ्रू। ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और हमें इसको प्रेज भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ऐसे लोग जो फुट सोल्जर्स हैं, जो कैंप्स में मौजूद हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी उस जिंदगी को छोड़ के वापस आए, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो आज सो हैप्पी कि वो शायद आप मेरे एक्सप्रेशन से भी नजर आ रहा है। बेहतरीन बात है जान अचकजई साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरह बुगटी साहब ने कहा। और हमारे बलोच भाई वापस कौमी धारे में शामिल हो, इससे बेहतर क्या होगा? नॉट टू बी यूज्ड एज फॉर्डर, नॉट टू बी यूज्ड एज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। लेकिन क्या जजा और सजा का कोई तसव्वुर होता है या नहीं? देखिए, अगर रियासत की तारीफ ये है कि वाकई माँ है, तो आज जिस फराखदिली का रियासत ने मुजाहरा किया है उसकी रीजन में मिसालें नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने हर वक्त जो भी इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में रही है, कई दहाइयों से फराखदिली का मुजाहरा किया है, चाहे वो 70s हो, फिर 80s हो, 90s हो, 2000 हो, और अब जाके इमाम शंबे और गुलजार साहब के इस वाकयात में रियासत ने ये साबित कर दिया है कि वो आम लोग जो वापस आना चाहते हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जो किसी वालों से भी इस पूरे आपके पास क्या खबर है जान अचकजई साहब? मजीद लोग भी आ रहे हैं, अल्लाह नजर बलोच, उस तरह के हार्ड कोर शख्सियात जिनको आपने हाईलाइट किया हुआ है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट?
پہلی بات یہ کہ یہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہے. آئندہ بھی بہت سے لوگ مین اسٹریم ہوں گے, راستے ان کے لیے کھلے ہیں. جو لوگ ریاست پاکستان, آئین, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور بندوق کو کا راستہ چھوڑتے ہیں, ان کے لیے یہ ریاست جو ہے ان کے وہ ویلکم کرے گی. اور یہ آج کے واقعے کے بعد وہ لوگ بھی انکریج ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ ورغلائے گئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو قومی تحریک کا یہ راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہے اور آئندہ ہفتوں مہینوں میں پاکستان کی قوم کو, بلوچستان کے عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی. اور واقعی آج جس طرح سرفراز بگٹی صاحب نے اشارہ کیا, یہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کریڈٹ پاکستان کے سیکورٹی اداروں, پاکستان کے آرمی چیف, ISI کے DG جنرل ندیم انجم اور وہ تمام جوان آفیسر جنہوں نے اس نیٹ ورک کو سمیش کرنے کے لیے اپنی انرجیز اور اپنی توانائیاں استعمال کی, وہ ان کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور بگٹی صاحب, یو ہیو بین پارٹ آف دا فیڈرل سیٹ اپ ایٹ دا سینٹر. بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے چیف عوامی اسٹاف نے آج فرمایا. دوست ممالک سے ایک بیلنس اور متوازن تعلقات چاہتے ہیں. افغانستان سے, اینڈ آئی ول آسک یو اسپیسیفکلی اباؤٹ دیٹ, کیونکہ افغانستان سے بہت سا اسلحہ پاکستان میں آ رہا ہے اینڈ اٹ از بینگ یوزڈ اگینسٹ آر فورسز. ہماری فرنٹ لائن پولیس ہو, ہمارے فوجی ہوں, ہماری FC ہو, امریکی ساختہ یہ اسلحہ جو ہے یہ کتنی مقدار میں ادھر ہے. اور اب افغان طالبان نے مولانا صاحب کو بھی دعوت دے دی ہے کہ وہ آ کے کردار ادا کریں. is the balance shifting? ہم تو بہت دیر سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ کردار ادا کریں اور وہ پوزیشن میں ان کی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی دے رہی تھی. دیکھیے, بڑی بات یہی ہے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے افغان کی انٹرم گورنمنٹ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہمارا پرابلم ان کے ساتھ صرف TTP کا ہے. اگر وہ TTP کو اسٹیٹ پیٹرنیج یا گورنمنٹ پیٹرنیج یا ان کو وہاں پر اسپیس نہ دیں تو ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ TTP پلتی ہے, پڑتی ہے, اور پھر افغان نیشنلز بھی ہم پر حملوں میں شامل ہیں, اور جو پاکستانی نیشنل بھی ہم پر حملے کر رہے ہیں ان کے لنکس کہیں نہ کہیں افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بہت پازیٹو ہے کہ اگر اس میں کوئی رول پلے کرے اور وہ ہمارا یہ ایک ایشو ایڈریس کر دے تو ہمارا برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہے, ہمیں ان سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں, پاکستان تو ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اس میں چائنا ہے, اس میں ایران ہے. مگر بگٹی صاحب, ہمیں تو 90 کی دہائی سے یاد ہے بی بی مولانا صاحب کو ساتھ لے کر افغانستان گئی تھیں, تو ان کا تو ایک اثر, ایک انفلوئنس ہے. ریاست نے پہلے کیوں نہیں انہیں اس پروسیس میں شامل کیا؟ دیکھیے, یہ تو مولانا صاحب بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا صاحب کا اثر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر افغان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے, یہ بیکاز ہمارے ہاں جو ہمارے علماء پہلے گئے تھے, عبدالرحیم صاحب گئے تھے, مفتی صاحب, ان کو بڑا انسلٹ کیا گیا, حالانکہ ان کی بڑی عزت کی نگاہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ پر ان کی بڑی قدر اور منزلت ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ افغان گورنمنٹ اگر مولانا صاحب کو کہہ رہی تو دیٹ مینس کہ ناؤ دے آر سیریس ان دس. اس سے پہلے از دیر اے ریزن دے آر سیریس ناؤ بگٹی صاحب, کہ اب ہی کیوں؟ بولے دیکھیں, اس کی ریزن تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز جو آ رہی ہے بڑی پازیٹو ہے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی وہ. میرا سوال آپ سے سر ابھی ٹائمنگ کے حوالے سے تھا کہ افغان حکومت ابھی ہی اتنی سنجیدہ کیوں ہے, اور کیونکہ یو ور پارٹ آف دا سینٹرل سیٹ اپ, نگران حکومت کا آپ حصہ رہے سر, کہیں افغانستان میں سرجیکل اسٹرائکس کا کوئی ڈسکشن ہوئی کہ ٹو ٹیک آؤٹ دوز ٹریننگ کیمپس جدھر تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, پناہ دی جا رہی ہے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی ڈسکشن سامنے نہیں آئی ہے, لیکن پاکستان ہیو دا کیپیسٹی, دس افغانستان آلسو نوز, بٹ اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو انٹیکٹ رکھنا ہے, ان کو سیکیور کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی بائیلیٹرل فورن آفس کے ذریعے ان پر پریشر دینا ہے, دوست ممالک کے ذریعے ان کو پریشر دینا ہے کہ ہمارے جو مسکرینٹس ہیں, ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں, وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. ان کو جس طرح ہم آج انلیگل افغانس کو سر, ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے, مگر کیا ہم اس کو ایکسپلور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ناٹ رائٹ ناؤ؟ آف کورس میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا ٹائم بھی نہیں ہے, ٹائمنگ بھی نہیں ہے, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کسی سوورن ملک میں اس طرح کی اسٹرائکس. اگر ہم مجبور ہو گئے, جب ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں رہ جائے گا. ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, ہم ان کو سفارتی سطح پر اپنے بارڈرز کے ذریعے, ان کو بھی پتا ہے افغانستان کا سروائیول پاکستان کے بغیر جو ہے ایسے اسٹیج میں جب دنیا نے ان کو کہیں مانا نہیں ہے, ان کو لیجیٹیمیٹ گورننس کی
کا اختیار ہی نہیں ہے. تو ایسے میں پاکستان ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. اور اصل پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہمارا یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں ہم نے اپیزمنٹ کی پالیسی کی, ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے بحیثیت اسٹیٹ یا بحیثیت حکومت. اینڈ لاسٹلی بھٹی صاحب, مسلم لیگ نون اس طرح بلوچستان میں متحرک نہیں نظر آ رہی. جام کمال شاید ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, نہ کہ مسلم لیگ نون میں؟ راستہ ادھر کا دکھایا اور یو ٹرن مار لیا. نہیں دیکھیے, بات ایسی نہیں ہے بیبی, نہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, نہ میں کوئی اوور ایمبیشیس ہوں کہ مجھے کوئی پوزیشن دی جائے. میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ میں ایم پی اے بن کے منسٹریل پوزیشن میں آ کے, ایون ایم پی اے بن کے, بیکاز 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ساری پاورز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس میں. I want to serve my people. I'm not over ambitious. I'm not the candidate for the CM-ship. پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور کیوں آیا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی میرے لیے نئی جماعت نہیں ہے. میرے والد گرامی ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے, اور وہ اس کا حصہ رہے مرتے دم تک. اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے. تو زرداری صاحب نے اپروچ کیا, بلاول صاحب نے اپروچ کیا, بار بار اپروچ کیا, اور بڑی عزت اور احترام دی جو زرداری صاحب. فرسٹ کم فرسٹ سرو. بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب. وش یو دی بیسٹ آف لک ان دی اپ کمنگ الیکشنز. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیسرے دن بھی شدید مندی دیکھنے میں آئی, اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج رواں سال کی سب سے بڑی مندی رونما ہوئی, جس کی وجہ سے یک بعد دیگرے 100 انڈیکس پہلے 63,000 اور پھر 62,000 پوائنٹس کی دو نفسیاتی سطحیں عبور کر گئی, اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 61,420 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا. حالانکہ ابتدائی ٹریڈنگ مثبت رجحان سے شروع ہوئی تھی, مگر پھر اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1:30 بجے کے قریب 1124 پوائنٹس کمی کے ساتھ 62,000 کی سطح پر سے بھی نیچے آ گیا. لیکن ایک بار پھر 100 انڈیکس میں کچھ بحالی شروع ہوئی, مگر کاروباری دن کے اختتام پر 385 پوائنٹس کے ساتھ انڈیکس 62,448 پوائنٹس پر بند ہوا. مندی کے سبب 91% شیئرز کی قیمتیں گریں, جبکہ سرمایہ کاروں کے 3 خرب 62 ارب 35 کروڑ سے زائد روپے ڈوب گئے. مطلب سادہ الفاظ میں آج تیسرے دن بھی اسٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات دیکھنے کو ملی. اسٹاک ایکسچینج کی طرح گزشتہ 73 دنوں سے اسرائیل کی غزہ میں خون ریزی جاری ہے, اور فقط گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی طرف سے خان یونس اور رافہ میں شدید فضائی بمباری کی جا رہی ہے, جہاں ہسپتالوں اور اقوام متحدہ کے ریفیوجی کیمپس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آ گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے جبالیہ کیمپ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے, جبکہ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جبالیہ کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں 50 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. جہاں تک جنگ بندی کا تعلق ہے, اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ابھی تک اقوام متحدہ میں تمام جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی ریزولوشنز کو ویٹو کر دیا گیا ہے. مغربی اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل قیدیوں کی رہائی کے بدلے ایک اور سیز فائر پر راضی ہے, مگر مکمل جنگ بندی کے لیے ابھی بھی آمادہ نہیں ہو رہا. اور جہاں تک حماس کا تعلق ہے تو حماس قیدیوں کی رہائی کو جنگ بندی سے نتھی کر رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عالمی اداروں کی جانب سے اسرائیل سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اپنی کارروائیوں کو بند کرنے کے ساتھ ہی آبادکاروں کی کارروائیوں کو بھی روکا جائے. مغربی کنارے میں فلسطینی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں بھوک کو, ہنگر کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے, اور کسی بھی قسم کی امداد کو فلسطینیوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے غزہ کی بڑی آبادی بھوک کا شکار ہے, جس کے نتیجے میں مزید بیماریاں پھیل رہی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق 3.5 لاکھ سے زائد فلسطینی انفیکشس ڈیزیزز کا شکار ہو گئے ہیں. اسرائیلی کیمپوں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں پر بھی دوبارہ حملے کر رہا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی طرف سے کویت ہسپتال کے قریب رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں ایک بڑی تعداد میں شہادتوں کا خطرہ ہے. اس تمام تر صورتحال میں حماس کے القسام بریگیڈ کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد دائف زندہ ہیں. اللہ ہمارے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو ہم سے جدا ہو گئے انہیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.